الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد آج رجب کے مہینے کی 27 تاریخ ہے اور مارچ کے مہینے کی 12 تاریخ ہے. اور دنوں کا سردار بابرکت دن جمعۃ المبارکہ ہے اور رجب کا مہینہ اپنے اختتام پر ہے. میرے اور آپ کے ہم سب کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کے مہینے کی شروعات ہوتی تو دعا کرتے ہیں اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. رمضان اور رمضان میم کے زبر اور سکون دونوں کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے. کیا دعا فرمائی کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما وشعبان اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما. اور آخری جملہ کیا ہے؟ وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ اور ہمیں رمضان کے مہینہ تک پہنچا دے. ہمیں رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچا دے. تو یہ رجب کا مہینہ، اس کے بعد شعبان کا مہینہ اور اس کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ. تو اب سے تقریباً 1 ماہ 3 دن یا 2 دن بعد رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. جس طرح جمعۃ المبارک کا دن دنوں کا سردار ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے، اسی طرح مہینوں کا سردار اور مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے. دعا کر رہے ہیں اللہ کے لاڈلے رسول، آخری رسول، تمام عالموں کے رسول، تمام جہانوں کے رسول، آخری رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے دعا فرما رہے ہیں کہ جن کے لیے کائنات کو سجایا گیا وہ رمضان کی طلب میں، رمضان کی برکتیں سمیٹنے میں، رمضان کے مہینے کو پانے کے لیے اللہ تعالی سے یہ فریاد کر رہے ہیں، یہ دعا مانگ رہے ہیں، یہ التجا کر رہے ہیں، یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اے اللہ رمضان کے مہینے تک ہم لوگوں کو پہنچا دے، ہم لوگ پہنچا دے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تمام لوگ، اور یہ دعا کرنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے سنت ہے کہ جو بھی رجب کے مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو مانگے، ان الفاظ کو دہرائے اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کرے، اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کرے، اللہ جل جلالہ سے یہ دعا کرے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے کو برکت والا مہینہ بنا دے اور ہم کو رمضان مبارک کے مہینے تک پہنچا دے۔ کہیں ایسا نہ ہو رمضان مبارک کے مہینے سے پہلے ہی ہم لوگ اس دنیا کو خیر بات کہہ جائیں اور رمضان مبارک کے مہینے کی برکتوں سے محروم رہ جائیں، رمضان مبارک کے مہینے کی فضیلتوں سے محروم رہ جائے، رمضان مبارک کے مہینے کی رحمتوں سے محروم رہ جائے، رمضان مبارک کے مہینے کی مغفرتوں سے محروم رہ جائے، رمضان مبارک کے مہینے کے میں جو جنت جہنم سے نجات کا عشرہ ہے اور جنت میں جانے کا عشرہ ہے، لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، اس سے کیا ہے ہم کہیں محروم نہ رہ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشتیاق تھا، یہ شوق تھا، یہ ذوق تھا، یہ تمنا اور حسرت تھی کہ ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ مل جائے۔ تو امت کے لیے یہ دعا مانگنا مسنون ہے۔ اگر کسی نے ابھی تک یہ دعا نہیں مانگی تو وہ مانگ لے، اب مانگ لے، شروع مہینے میں نہیں مانگ سکا، درمیان مہینے میں نہیں مانگ سکا تو اب مانگ سکتا ہے، رجب کا مہینہ اخیر میں ہے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، وبلغنا رمضان۔ تو بعض حضرات جب رجب کا مہینہ ہے اس میں بہت ساری خرافات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، کچھ دین سے ناواقفیت کی بنا پر، کچھ اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے، نفس کی لذت کے لیے، نفس کو راحت پہنچانے کے لیے بہت سارے خرافات کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ رجب کا مہینہ، اس مہینے کی 27 تاریخ مشہور ہے، 27 تاریخ مشہور ہے لوگوں میں، عوام میں۔ کیا مشہور ہے؟ کہ 27 رجب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 27 رجب کے شب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، ساتوں آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ میں جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، اور اس شب میں، اس تاریخ میں اللہ رب العزت نے 5 نمازوں پر تحفہ عطا فرمایا۔ تو بہت بڑی ہم لوگوں کے لیے سعادت ہے، بہت بڑی ہمارے لیے یہ سعادت ہے، 5 نمازوں کا تحفہ کہ نماز پڑھنے والا کفر سے بری، نماز پڑھنے والا جہنم سے بری۔ تو اتنی خوبصورت عبادت کا تحفہ ہم لوگوں کو اللہ جل جلالہ نے عطا فرمایا۔ تو 27 رجب کے شب میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پہلے نمبر پہ یہ تاریخ مستند نہیں ہے، اس کے بارے میں یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی تاریخ میں معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے گی اور واقعہ معراج پیش آیا، کیونکہ اس کی تاریخ میں بہت سارے اقوال ہیں۔ ایک قول ربیع الاول کے مہینے کا بھی ملتا ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا، ایک قول 27 رجب کا بھی ملتا ہے، اور کئی اقوال جو ہے دوسرے دیگر مہینوں کے بھی ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان تاریخوں میں معراج کے واقعہ پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے آسمانوں پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ تو چونکہ تاریخ کا تعین نہیں،
لہذا ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 27 رجب ہی کو معراج کا واقعہ پیش آیا. دوسرا یہ کہ معراج 27 رجب کی شب میں لوگوں نے ایک اور چیز کہ اتنی خاص طریقے سے اتنی رکھتے اتنے سجدوں کے ساتھ مخصوص صورتوں کے ساتھ پڑھنا یہ باعث عبادت ہے اور گناہوں کا تلافی کا ذریعہ ہے. تو یہ بھی ایک من گھڑت اور اپنی طرف سے بتلایا ہوا عمل ہے کہ 27 رجب کی رات میں بڑا مخصوص طریقے سے اتنی رکھتے پڑھنا اور اتنی رکھتوں میں بڑا سورتیں سورہ اخلاص وغیرہ کو اتنی مرتبہ پڑھنا جو بھی یعنی کہ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ یا لوگوں کے ذہنوں میں یہ چیزیں ڈالی ہوئی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی من گھڑت ہے، بے سند بات، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ایک تو یہ کہ اس رات جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا 590 میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل جانے کے 5ویں سال میں واقعہ معراج پیش آیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ معراج کے پیش آنے کے بعد 18 سال جو ہے کم و بیش 18 سال دنیا میں رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 سال ایک صدی رہے. 100 سال اور ایک صدی میں نہ تو 18 سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کوئی فضیلت بیان کی کہ تم اس میں خاص یہ عمل کرو گے تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا، اور نہ ہی اس دن کی کوئی فضیلت بیان کی کہ اس دن کے اندر چونکہ مجھے معراج کا واقعہ پیش آیا لہذا اس دن کا روزہ رکھو گے تو تمہیں اس کا ثواب ملے گا. تو میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات بتلائی کہ عبادت نہ تو روزہ رکھنے میں کوئی اللہ رب العزت کی اتباع ہے، نہ ہی افطار کرنے میں جو ہے اس کی کوئی خاص اثرات ہیں. اصل میں عبادت جو ہے حکم خداوندی یا حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام ہے. جب اللہ نے حکم دیا کہ روزے رکھو تو روزہ رکھنا اب کیا ہے؟ عبادت ہے. اللہ نے حکم دیا کہ افطار کرو، افطار کرنے میں عبادت ہے. اللہ نے حکم دیا عیدین فلاں دن کے اندر پڑھو، عیدین کی نماز پڑھنا عبادت ہے. اللہ نے حکم دیا کہ فلاں وقت کے اندر نمازوں کا اہتمام کرو تو اب نمازیں پڑھنا عبادت ہے. جہاں جس چیز کے بارے میں اللہ نے حکم دیا یہ کام نہ کرو تو اس کام کے نہ کرنے میں جو ہے عبادت ہے. تو اپنی طرف سے کسی چیز کو عبادت بنا لینا یا اپنی طرف سے کسی چیز کے بارے میں کہہ دینا کہ یہ عبادت نہیں، وہ دین نہیں. وہ دین نہیں. دین کیا ہے؟ اللہ کے حکموں میں. دین کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں دین ہے. دین چھپا ہوا ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں میں دین چھپا ہوا ہے. تو اتباع رسول اور اتباع الہی کا نام جو ہے وہ دین ہے. اتباع الہی کا نام جو ہے وہ دین ہے. اگر اس سے ہٹ کر اپنی طرف سے جتنے مرضی روزے رکھتے چلے جائے، کتنی عبادات کیوں اپنی مرضی سے اپنی چاہت کے مطابق ادا کرتے کیوں نہ چلے جائے، ان میں کچھ نہیں رکھا، اس میں اجر اور ثواب کے بجائے الٹا گناہ ملے گا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں سے ہٹ کر ہم نے کسی چیز کو عبادت بنا لیا. اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں سے ہٹ کر کسی چیز کو ہم نے عبادت کا نام دے دیا تو وہ عبادت نہیں بلکہ وہ کیا ہے؟ وہ بدعت ہے. اپنی طرف سے کھڑی ہوئی چیز ہے اور اپنی طرف سے کسی کھڑی ہوئی چیز کا نام عبادت نہیں. تو یوں کرنا ایسا ہو گیا گویا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے العیاذ باللہ کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دین پر عمل کرنے کا زور رکھتا ہوں، دین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے العیاذ باللہ زیادہ میں سمجھتا ہوں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے زیادہ میں دین کو سمجھتا ہوں، یا ان سے زیادہ مجھے دین کا ذوق ہے.
صحابہ کے اتباع کا دین نام ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج کی کوئی خاص عمل اس تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو خود کیا، نہ حضرات صحابہ کرام کو کرنے کا حکم دیا، نہ ہی حضرات صحابہ کرام نے کیا اور نہ ہی انہوں نے حکم دیا، نہ ہی تعلیم نے کیا اور نہ ہی انہوں نے کرنے کا حکم دیا، نہ ہی تبع تعلیم نے کیا اور نہ ہی انہوں نے کرنے کا حکم دیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نہ تو 27 رجب کی رات کی کوئی فضیلت ہے اور نہ ہی 27 رجب کے دن کے روزہ رکھنے کی کوئی فضیلت ہے۔ تو دن میں روزہ رکھنے میں ایک دو روایتیں ہیں، لیکن دونوں ہی روایتیں ضعیف ہیں، قوی نہیں ہے، مرفوع نہیں ہے، بلکہ ضعیف ہے۔ تو ضعیف روایت پر عمل کرنا، اسے فرض واجب کا درجہ دے دینا، وہ عبادت نہیں ہو جاتی، وہ بلکہ بدعت بن جاتی ہے۔ جب اسے فرض اور واجب کا درجہ دے دیا جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات میں یہ معراج کا واقعہ پیش آیا، اس چیز کا قطعاً انکار نہیں کہ اس رات کی فضیلت نہیں، جو اس تاریخ کی فضیلت نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جس رات میں یہ واقعہ معراج پیش آیا وہ رات گزر گئی، وہ تاریخ گزر گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خود نہ اس دن میں روزہ رکھنے کے خصوصیت کے ساتھ اہتمام کیا، نہ ہی کرنے کا حکم دیا، نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رجب کی 27 رات کی رات کا خصوصیت کے ساتھ کوئی عمل کیا اور نہ ہی کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس رات میں واقعہ پیش آیا وہ آیا، اس رات کی ایک فضیلت، اس دن کی ایک فضیلت، اس تاریخ کی ایک فضیلت، لیکن وہ گزر گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی خاص عمل کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ہاں، اگر کوئی شخص معمول کے مطابق رات کو تہجد پڑھتا ہے، اس کا معمول ہے آپ دنوں کے اعتبار سے کہ وہ دنوں میں روزے رکھتا ہے، رات کو نوافل پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے التجا کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، حسب معمول 27 رجب کی رات میں آ جاتی ہے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اس رات کے اندر بھی عبادت کر لے۔ حسب معمول وہ دن جمعرات کی صبح کا آ جاتا ہے یا ایام تشریق کا آ جاتا ہے، تو کوئی حرج نہیں کہ اس تاریخ کے اندر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن خاص ثواب سمجھ کر خصوصیت کے ساتھ اس دن کا روزہ رکھنا اور اس رات کے اندر جو ہے خصوصیت کے ساتھ کوئی خاص عمل کرنا، یہ سمجھ کر کے اس کے کرنے میں ثواب ہے۔ اللہ کے دین کی یہ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ قطعاً اس کے اندر دین کے اندر ذرا بھر بھی گنجائش نہیں ہے، دین کے اندر ذرا بھر بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رجب کا جب مہینہ ہوتا ہے، ایک اور چیز ہے جو خرافات میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہو چکی، وہ کیا چیز ہے؟ کنڈوں کی رسم، کنڈوں کی رسم، کہ اس کے اندر جو ہے کنڈوں کی خاص رسم کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور جبکہ یہ کنڈوں کی رسم اس کا ثبوت نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات غرامی سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے ہے، نہ ہی حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے عملی زندگی سے ہے، نہ ہی تعلیم تبع تعلیم سے ہے، نہ ہی بزرگان دین سے ہے۔ کسی نے کنڈوں کی رسم کو اہتمام نہیں کیا، نہ ہی کرنے کا حکم دیا، نہ ہی انہوں نے اپنی زندگی میں اس رسم کو جو ہے رواج دیا، بلکہ یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی ایک چیز ہے جو لوگوں نے دیکھا دیکھی اس کے اندر مبتلا ہوتے چلے گئے۔ بالکل اسی طرح جتنا عید الاضحیٰ کا دن ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک گھر سے گوشت دوسرے گھر کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اسی طرح رجب کی تاریخ کے اندر لوگ جب دیکھتے ہیں کہ حلوے ایک جگہ سے نکل کر دوسرے گھر کی طرف جا رہے ہیں، اڑیاں جو ہے ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر کی طرف جا رہے ہیں، تو لوگ دیکھا دیکھی اس رجب اس چیز کو عبادت سمجھ کر کنڈوں کی رسم کے اندر مبتلا ہو گئے اور اس کو دین کا حصہ سمجھ کر کرنے لگے، جبکہ دین کا اندر اس کا ذرا بھر بھی اس کی گنجائش نہیں ہے، نہ تو روزہ کی گنجائش خصوصیت کے ساتھ، نہ ہی عبادت کی گنجائش خصوصیت کے ساتھ، نہ ہی کنڈوں کی گنجائش خصوصیت کے ساتھ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے اندر
پیش آیا تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لوگوں کو پکڑ کر ایک شخص کو پکڑتے اور ان کو کھانا کھلاتے پانی پلاتے تاکہ معلوم ہو جائے ان کے پانی پینے سے کھانا کھانے سے کہ بات کہتے ہیں انہوں نے روزہ نہیں رکھا اور اگر کسی نے رکھا تو فوراً اس روزے کو توڑ ڈالے افطار کر ڈالے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ اس دن کی خصوصیت کے ساتھ روزہ کا اہتمام کرنا دین کے اندر کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے دین کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو یہ 27 رجب کی رات کہ جو ہے 27 تاریخ یہ رجب کے مہینے کی تاریخ ہے اس کے اندر جو ہے بہت سارے اقوال میں سے قول ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ کے اندر معراج کا واقعہ پیش آیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ میں یا اس رات میں کوئی خصوصیت کے ساتھ عبادت کرنے کا حکم صادر نہیں فرمایا لہذا ان خلافات سے بچنے کی ضرورت ہے اگر کوئی مبتلا ہے قربوں کی رسم میں تو بچنے کی ضرورت ہے اگر کوئی مبتلا ہے روزے رکھنے میں خصوصیت کے ساتھ تو بچنے کی ضرورت ہے اگر کوئی رات میں عبادت کرتا ہے خصوصیت فضیلت سمجھ کر تو بچنے کی ضرورت ہے یہ دیکھا دیکھی عمل کے اندر جو ہے وہ دین نہیں بلکہ بدعت بن جاتا ہے اور بدعت جو ہے برائی کا ذریعہ بنتا ہے لہٰذا ان خلافات سے بچنے کی ضرورت ہے ان خلافات سے بچنے کی ضرورت ہے باقی رہی یہ بات رجب کے مہینے کے بعد شعبان کا مہینہ ہے اس رجب کے مہینے سے ہی تیاری کرو رمضان مبارک کے مہینے کی رجب کا مہینہ جو مقدمہ ہے رمضان مبارک کے مہینے کا رمضان مبارک کا مہینہ اب قریب آ رہا ہے گزشتہ سال جو ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ رمضان مبارک کے روزوں سے محروم رہے رمضان مبارک کے عبادات سے محروم رہے اجتماعات سے محروم رہے افطار سے محروم رہے سحری سے محروم رہے لیکن اللہ سے دعا کرو کہ اس مرتبہ ایسا نہ ہو کہ آپ پر دوبارہ پابندی عائد ہو جائے اور رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھنے سے دوبارہ آپ لوگوں کو روک دیا جائے اگر روک دیا گیا پھر کسی کا کوئی قصور نہیں سمجھ لو اپنے گھر والوں کو چھاپ کر ہم میں سے ہر ایک کا اپنا یہ قصور ہے ہمارے اعمال بد کا یہ نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہم دکھاوے کی عبادت کرتے ہیں یا ایک عادت بنا کر عبادات کرتے ہیں اللہ رب العزت کو ایسی عبادات جو دو لوگوں کو جذبانے کے لیے کی جائے یا عادت بنا کر کی جائے کہ بس ایک جس طرح معمول زندگی کے مطابق ہمارے دوسرے روزمرہ کے کام معاملات چلتے ہیں چلو نمازیں بھی پڑھ لی چند سجدے کر لیے اور دوبارہ اپنے معمول کے مطابق دنیا کی زندگی کے اندر مبتلا ہو گئے عبادت کرے اللہ کے محبت کے سامنے رکھ کر کرے آخرت کی فکر رکھ کر سامنے کرے نہ کسی کو جھٹلانے کے لیے کرے نہ ہی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کرے اگر کرنی ہو صرف اس وجہ سے کہ میری نیت موت کی تیاری ہو جائے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے میرا اللہ میرا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائے بس اس غرض سے عبادات کرے کہ اللہ کی رضا مقصود ہو اللہ کا احکامات مقصود ہو یہ رمضان مبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے فضیلتوں والا مہینہ ہے دعا کرے کہیں ایسے اسباب نہ بن جائے کہ دوبارہ آپ کو مسجدوں سے روک دیا جائے دوبارہ آپ کو رمضان مبارک کے مہینوں سے روک دیا جائے دوبارہ آپ جمعہ اجتماعات سے روک دیا جائے عیدین سے روک دیا جائے اللہ سے یہ دعا کرے اور توبہ استغفار کرے کہ آج ہی سے ایسی توبہ ہو جائے کہ ہم نے آج تک اب تک کوئی گناہ میں مبتلا تھا استغفار کر لے آج کا آپ کا اخلاص کے ساتھ دل سے توبہ کرنا استغفار کرنا کہ جتنے بھی اسباب ہیں عبادات سے روکے جانے کے تمام کو اللہ رب العزت دور فرما دیں گے اور